تو سنو، یہ ہم جو کام کرتے ہیں نا اللہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ نبی بھی پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس رات اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کروایا، مررت بقبر موسیٰ لیلۃ اسری بی، جس رات اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کروایا میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، اور وہ قبر، کئی لوگ نا ادھر نہیں وہ جی وہ فلانی جگہ دی گل ہے فلانی گل ہے، سنو سرکار فرما رہے ہیں کہ جس ٹیلے سرخ ٹیلے پر وہ آپ کی قبر تھی میں وہاں سے گزرا، زمین پہ نہیں، تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ بولیے کیا پڑھ رہے ہیں؟ اونچی صلاۃ۔ صلاۃ کا ایک معنی ہے نماز، کوئی شک نہیں، لیکن سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام صلاۃ پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ سرکار کا اپنا فرمان اور بھی ہے، فرماتے ہیں الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ پھر سرکار نے یہ کیوں فرمایا؟ تو سنیے، صلاۃ کا ایک معنی نماز ہے اور دوسرا معنی درود بھی ہے۔ میرے کچھ عرصہ مجھ سے پڑھتے بھی رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امانت علی صاحب، شاہ جی جڑا نام لیں دینا وہ نہیں لینا جی، کیونکہ انہیں 15 حاج کیتے سن۔ اللہ اکبر۔ تو وہ انہوں نے جب میری بات یہ سنے تو بعد میں کہا جی آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگا جناب جہاں بھی صلاۃ اکیلا ہے اس کا معنی نماز ہی ہے، اور جہاں علا کا لفظ ہے تو پھر اس کا معنی درود ہے۔ مجھے نہیں یاد تھا اس کو، میں نے کہا یا اللہ ہن تو ہی بچاؤنا۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ایک حدیث قدسی، ایک حدیث پاک، جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام معراج کرتے 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 وہاں پہنچے جہاں کچھ بھی نہیں، جبریل رگے براق تھکے رف رف بھی آقے جانا کہے، توجہ ہے، جبریل رگے براق تھکے رف رف بھی آگے جا نہ سکے، رب ادنو منک حبیبی کہے، سونے آجا آجا سونے آجا سونے آجا، رب ادنو منی حجیبی کہے، اسے تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے فرمایا پیارے محبوب ذرا ٹھہریے، جہاں کچھ نہیں ہے یا وہاں مقام بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے، اللہ کا محبوب ہے بس۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پیارے محبوب ٹھہریے ٹھہریے، ان ربک یصلی، آپ کا رب پڑھ رہا ہے، صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب اگر یہاں صلاۃ کا معنی نماز لیا جائے تو بچاؤ اللہ کس کی نماز پڑھتا ہے؟ ماننا پڑے گا
یہاں صلات کا معنی درود پاک ہی ہے، اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات پر یہ فرشتے بھی اور بلکہ نبی بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ تھکتے نہیں گئے؟ کچھ نہ ہوں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ، بس یار یہ میں نے کوئی جے تازہ کرنا جے نہ تے میرے بابا دا نعرہ لگا دیو، آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے۔ اور یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر کر آگے جا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ نماز یا سلام پڑھتے ہوئے چھوڑا تھا، سرکار کے نیچے براق جس کی رفتار کا عالم یہ کہ جہاں جہاں نظر پہنچتی ہے وہاں پہلا قدم۔ جب سرکار وہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ السلام آگے جلوہ گر ہیں۔ حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام آگے جلوہ گر ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ٹور کا خیال نہ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام کو سب سے پہلے پہنچا دیتا، لیکن سرکار کے لیے جو براق تھا نا تے سرکار دی ٹور واسطے بھیجیا سی۔ جے تھوڑا جا ہٹاں اپنے مضمون تو تھوڑا جا ہٹاں تے کوئی حرج تے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے فرمایا کہ میرا محبوب آ رہا ہے، چلو مسجد اقصیٰ میں۔ سارے نبی پیارے عیسیٰ آپ بھی آ جاؤ۔ آسمانوں تھے حضرت عیسیٰ بھی آ گئے، اور یہ جو آئے نا اللہ اکبر، تے آج ہم نے ان کا دیدار کرنا ہے جن کی نعتیں پڑھتے ہوئے آئے۔ بس یوں سمجھ لیجئے، میں اب عالم تصورات میں جانا چاہ رہا ہوں، عالم تصورات میں، کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ سارے انبیاء ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ یار اج اساں او دا دیدار کرنا ہے جنہ دی نبوت دی بارے چ اللہ تعالیٰ نے ساڈے کول وعدہ لیا کہ جدوں میرا محبوب آ جائے تواڈی نبوت دا بول بالا ہوے بھی تو سب کچھ چھڑ کے میرے محبوب پیچھے ٹر پینا۔ اج اساں انہاں دیدار کرنا ہے۔ اب یہاں سے پھر واپس آ رہا ہوں۔ سارے نبی یہاں موجود ہیں، جن میں سے اللہ کے 3 نبی اور ایک روایت میں 4 نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بعض کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ پروٹوکول کے تحت بس انج کہہ لو، جنہیں کوئی وزیر آندا ہے نا یا بادشاہ آندا ہے تے او دے واسطے لوگ آندے نے، لیکن جڑے کچھ خاص لوگ ہوندے جڑے سیڑھیاں دے جہاز دیاں سیڑھیاں دے کول انہوں سلام کردے نے۔ اللہ اکبر، یہ 4 نبی آگے، جہاں میرے لجپال آقا براق تھا وہاں ان آنے والوں نے، ان 4 نبیوں نے سرکار کی بارگاہ میں سلامی پیش کی تو کس انداز میں؟ السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر، السلام علیک یا ناشر۔ تو میں چونکہ میرے مدینہ پاک کے ساتھی ہیں،
وہ بھی سید ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ کبھی کبھی مدہ ذوق کہتا میں پڑھتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سنیے گا۔ اللہ اکبر کہ تاجداروں نے ایڈا سستا شیر نہیں کہ تواڈی ہلکے جی سبحان اللہ تے تانوں سنا دیاں، گج وج کے تاجداروں نے کی ہے مصطفیٰ مجتبی بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ انبیاء انہوں نے سلامی پیش کی، اور پھر میں وہاں آگے جا رہا ہوں، جو جہاں سے واپس آیا تھا نا وہاں آئے، یہ سارے نبی ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں کر رہے ہیں بھئی ایسا ادا دیدار کرنا ہے جنہ دیاں نعتاں پڑھتے رہے، جنہ دیاں نبوت دے قصیدے گاؤندے آئے ہیں۔ پھر ادھر سارے نبی اپنی جگہ ہیں، یہ چار نبی آگے انہوں نے استقبال کیا، اور یہ جیسے ہی سرکار مسجد شریف میں جاتے ہیں تو حضرت جبریل کو یہ پوچھتے ہیں، کیونکہ ان میں سے کسی نے سرکار کو دیکھا نہیں، حضرت جبریل تو ہر نبی رسول کے پاس گئے تھے، انہوں نے تو دیکھا ہوا ہے، کہ کون ہے کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ھذا محمد الرسول اللہ۔ آگے کچھ اور بھی فرمایا، سنیے، اور یہاں میں نعرہ بھی سننا چاہوں گا، لیکن نعرہ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے سنیے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے بارے میں حضرت جبریل کیا عرض کر رہے ہیں؟ ھذا محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ۔ ایسے نہیں، اس بچے نے بڑی محبت سے نعرہ لگایا، لیکن یہ میں خود چاہتا ہوں کہ جے میری موت نکلے، آجدوں آوے سا نکلے تو ادھوں فرشتے بھی گواہ ہو جان، یا رسول اللہ علیہ وسلم اس نے تیرے محبوب نے اسلام دی ختم نبوت دے کم کیتا سی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی شان، بڑی شان۔ بس آخری حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، اور آخری بات، حضرت جبریل کو نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟
آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو فرمایا ھذا محمد الرسول اللہ، یہ نبی کریم علیہ السلام ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں کا ختم فرمانے والے ہیں۔ بس انج کہہ لو کہ جویں بھی سارے نے سنیا نا، جنہاں بھی سنیا، تے انج عالم تصورات میں اگر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت نوح علیہ السلام تھے نا، تو انہوں نے ایک دوسرے نے جفا مار لیا۔ مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو جفا مار لیا ہوگا، حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو جفا مار لیا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جفا مار لیا ہوگا، اور کیا کہا ہوگا، کیا کہا ہوگا۔ اور میں یہ شعر اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میں نے خطیب اہل سنت حضرت علامہ سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی زبان سے سنا ہے، اور اس وقت ان کی یاد آنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی نشانی ہے۔ ہائے ہیں سنا دیں کہ یہ نبی ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ساڈا حج اکبر تیری دید ہو گئی، ساڈا حج اکبر تیری دید ہو گئی، تیرا اچا نام نال نہیں پرچھاواں، تیرا اچا نال نہیں پرچھاواں، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ آقا ہمارے آقا ہمارے آقا ہمارے آقا ہمارے بڑی شان والا، آقا ہمارے بڑی شان والا، ہمارے بڑی شان۔ میرا دل کہتا ہے ایک بار پھر سنا دیں کہ ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ساڈا حج اکبر تیری دید ہو گئی، تیرا اچا نام نال نہیں پرچھاواں، تیرا اچا نام نال نہیں پرچھاواں، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ آخری حدیث جو میں بیان کر رکھت کہ میں کروں گا وہ بس سن لیجئے۔ درود پاک پڑھنے کے لیے آنے والے خوش نصیب ساتھیوں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں میری ذات پر درود پاک کثرت سے پڑھا ہوگا، کل قیامت کی منزلوں میں وہ میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ ایک واقعہ سنا دیں جی، اجازت دی ہوتے اور یاد آ گیا تھا میں سنا ہی دیا ہیں۔ ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے سعید، انہوں نے علیحدہ گھر میں ایک کمرہ بنایا ہوا ہے، اس کمرے میں صرف درود پاک کے لیے جانا ہے بس، اور کوئی کام نہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں نا، پڑھتے 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 سارے حجابات اٹھ گئے،
انج کہہ لو اللہ دے محبوب کریم علیہ السلام تشریف لے آئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا سعید جس منہ سے تو میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے میں اللہ دا رسول اسے بوسہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ واہ سعید تیری قسمت پہ قربان، لیکن قربان جاؤں اس عاشق رسول پر کہ خیال آیا کہاں میرا منہ اور کہاں اس ذات کا منہ کہ جن کے منہ سے جب بھی بولا ہے قرآن ہی بولا ہے، وہی یہ خدا ہی ہوئی ہے۔ بس فرماتے ہیں مجھے شرم آئی کہ ایک عام مٹی نو اللہ دے عرش نال کی نسبت ہو سکتی ہے؟ اللہ دے محبوب اسلام تے میرا منہ انہاں دے تے میں نے شرماتے شرماتے اپنا رخسار آگے کر دیا۔ میرے لجپال آقا نے بوسہ دیا، اتنا پیارا بوسہ دیا، اتنی خوشبو اتنی خوشبو اتنی خوشبو کہ پاس پڑی ہوئی سوئی ہوئی اہلیہ وہ بھی جاگ کے خوشبو کتھوں آ گئی؟ جڑا کام اسی کرنے ہیں کی پتہ لجپال ساڈے تے بھی کسی لے کرم فرما دے ہیں تے کئیاں تے سرکار نے کرم فرمایا تے پھر کدی وہ ہوئے نا تے پھر شاہ جی مینوں آ کے کہنا قاری صاحب رات ویکھیا سی میں تسی بھی نال سو میرے بچے بھی نال سن میری مسجد دے نمازی بھی سن اس دن محفل ساری آئی سی تے لجپال آقا بھی آئے سن تے پھر میں آپ جفا مار لواں تے اے مینوں جفا مار لین تے اسی ایک دو میں ایک دن کہیے کہ ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی ساڈا حج اکبر تیری دید ہو گئی تیرا اچا نامہ نال نہیں پرچھاواں تیرا اچا نامہ نال نہیں پرچھاواں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد بڑی شان بڑی شان لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تے بابا جی دی گل سنا جائیں ایک شاید ادھے منٹ دی گل ہے آپ فرماندے ہوندے سن کہ ساڈی ایک اکھ دا تارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سونی اولاد پاک اہل بیت تے دوسری اکھ دا تارا صحابہ کرام ہے۔ نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق اللہ کرے تسی شاہ جی کو لاؤ شاہ جی اسی محفل سنی سی کرم ہو گیا تے سچی گل ہے شاہ صاحب نو حضرت صاحب نے بھی اسی واسطے بھیجیا سی تے میری بھی یہی ہونی چاہیے کہ بس جنہ واسطے کر رہے ہیں وہ تشریف لے آؤں کہ میرے بچے میرے سر دا تاج نے اے ہے میرے بچے لیکن ہے میرے ساتھ تاج نے کیونکہ سید نے نا ہیں یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں تسی بھی یہی کام کر رہے ہو کیونکہ ایس وقت نا 4:45 تسی بیٹھے ہو تو 7 بج گئے ہونے
ہیں 8 بج گئے. لو جی اللہ اکبر. تے میرے خیال نماز کنے جاندی 8:15. تے میرے خیال بس یہی ہے کہ یا اللہ ساڑیاں نیتاں دا کبرا درست رکھیں. سانو لجپال آقا دی ذات تے محبت ذوق نال شوق نال الفت نال درود پاک پڑھن دی توفیق عطا فرمانی. اس سلسلہ چلدا رہے. اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.